سب کو سلام، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو یورپ کے ایک دلچسپ اور دل فریب ملک کی مجازی سیر پر لے جا رہے ہیں۔ تو ہم بات کرنے والے ہیں پرتگال کی، جس میں ہم اس کی جذبہ انگیز تاریخ، خوبصورت جگہوں، قریبی ممالک اور لوگوں کا رہن سہن اور اس کی ثقافت کے بارے میں جانیں گے۔ سفر پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اپنے پاسپورٹ پکڑ لیں اور چلیے ہمارے ساتھ پرتگال کی مجازی سیر پر۔ پرتگال یورپ کا سب سے پرانا ملک ہے۔ اس کی سرحد اسپین سے جا ملتی ہے۔ اس کی دلچسپ تاریخ میں 12ویں صدی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ پرتگال کا دارالحکومت لسبن جو روم سے بھی زیادہ قدیم سمجھا جاتا ہے۔ پرتگال کے لوگوں نے اپنے شہروں کی تاریخی کردار کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ لسبن میں بہت ساری عمارتیں ہیں جو 18ویں صدی کی ہیں اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جن کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو تاریخ کے آثار میں کھو جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پرتگال کے لوگوں نے اپنے شہروں کی تاریخی کردار کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ لسبن میں بہت ساری عمارتیں جو کہ 18ویں صدی کی ہیں ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، جن کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو تاریخ کے آثار میں کھو جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پرتگال کی زمین کا زیادہ تر حصہ کبھی جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن آج صرف ملک کے 1/4 حصے پر جنگلات موجود ہیں۔ وسیع حصے پر جنگلات ہونے کی وجہ سے اس میں جانوروں کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے کہ سور، جنگلی بکرے، فیلو ڈیئر، لومڑیاں اور ایبرین ہیرس اور جنگلی بلیاں ہیں، لیکن جنگلات کم ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد میں خاصی کمی آئی ہے۔ پرتگال دنیا کے سب سے کم عرصہ رکھنے والے بادشاہ کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ کراؤن پرنس لوئس فلپ 1 فروری 1908 کو اپنے والد کارلوس 1 کے قتل کے بعد صرف 20 منٹ تک پرتگال کا بادشاہ تھا۔ اس حملے میں زخمی ہونے کی وجہ سے لوئس فلپ نے بھی جان کھو دی تھی اور بادشاہ کا عہدہ منوئے II پرتگال کے آخری بادشاہ کو منتقل ہوا۔ پرتگال کی بادشاہی سلطنت 600 سال تک قائم رہی ہے، جو یورپی سلطنتوں میں سب سے طویل مانی جاتی ہے۔ پرتگال کی سلطنت 53 ممالک تک پھیلی ہوئی تھی۔ برازیل بھی اس میں شامل تھا، جس نے 1822 میں پرتگال سے آزادی حاصل کی تھی، جبکہ پرتگال کے تمام افریقی ممالک نے 1975 کے آخر میں اس سے آزادی حاصل کی ہے۔ پرتگال نے 422 سال کے قبضے کے بعد 1999 میں اپنی آخری ریاست مکاؤ کو چین کو سونپ دیا تھا۔ لسبن پرتگال کا شہر ہے جو 1147 سے اب تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کی تاریخ پرتگال سے چند ہزار سال قبل سے موجود ہے۔ اس میں ابھی تک 12ویں قبل المسیح کے آثار واضح طور پر موجود ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لسبن 3000 سال سے آباد ہے۔ پرتگال کا شمار یورپ کے جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں کیا جاتا ہے۔ جولائی 2014 میں اس کی تقریباً 70% بجلی بادل، ہائیڈرو اور سولر پاور سے حاصل کی جاتی تھی۔ پرتگال نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی گھریلو بجلی کی تمام ضروریات کو اسی سے پورا کر سکتا ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا سولر فارم جو اس کے مورا شہر کے قریب موجود ہے، نو آبادی کی تقدیر کو بنانے والے منصوبے اور کئی ویو رولرز شامل ہیں جو سمندر کی لہروں کی حرکت کو توانائی اور بجلی میں تبدیل کرتا ہے، جس سے اس ملک کی بجلی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ پرتگال 1986 میں یورپی یونین اور نیٹو کا ممبر بن گیا تھا۔ پرتگال نے پہلی مرتبہ 2011 میں یورپی یونین اور IMF سے 780 ملین ارب یورو کی مالی مدد قبول کی تھی۔ پرتگال 2010 میں ہم جنس پرست کو شادی کی اجازت دینے والا چھٹا ملک بن گیا تھا۔ انسانی حقوق کے معاملے میں یہ ملک 2019 میں دنیا کا 7واں بڑا ملک مانا جاتا تھا۔ اولیونیسا شہر اس کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ پرتگال اور اسپین کی حدود میں واقع ہے۔ یہ شہر اسپین کا حصہ بن گیا ہے، لیکن 500 سال تک یہ پرتگال کی حکومت میں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں یہ شہر اسپین کی حکومت میں شامل ہو گیا تھا، جسے پرتگال ابھی تک واپس لینے کی کوشش میں ہے۔ پرتگال میں عورتوں کی اوسط عمر 84 سال اور مردوں کی اوسط عمر 78 سال ہوتی ہے۔
पुर्तगाल के लोग अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जब बात पुर्तगाल की हो रही हो तो फुटबॉल की दुनिया का बेताज बादशाह रोनाल्डो का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुकम्मल नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूस संतोस आवियो है, जो मदीरा के इलाके के दारा हुकूमत फिंचल में 1985 में पैदा हुआ था। रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड और कई क्लब का मेंबर भी रहा है। इसे तारीख के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी अल सऊदी क्लब अल नसर के साथ खेल रहे हैं और पुर्तगाल की कौमी टीम के कप्तान भी हैं। पुर्तगाल का ऑफिशियल नेम पुर्तगोसी रिपब्लिक है और इसका कुल रकबा 92,152 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 2023 के सर्वे के मुताबिक 1,02,47,605 अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी जमीनी सरहद सिर्फ स्पेन से मिलती है, जबकि इसकी समुद्री हदूद मोरक्को से जा मिलती है। लस्बिन, जो इसका दारुल हुकूमत कहलाता है, यहाँ की खूबसूरत और तारीखी गलियां गुजरे जमाने के फने आर्ट की अक्कासी करती हुई नजर आती है। शहर के दिलकश सालों की कश्ती के जरिए सैर और मजेदार फूड्स और मौसीकी सुनने वालों में जिंदगी की एक रूह सी फूंक जाती है। सिंट्रा शहर, जो कि पुर्तगाल का एक शहर है, सिंट्रा को जादुई शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसके कदीम किले और बागात किसी हसीनो जमील ख्वाब की तरह लगते हैं। इस शहर का हर गली कूचा सैर करने वाले लोगों को एक जादुई दुनिया में ले जाता है। डूरो वैली को भी खूबसूरत जैतून के बागात और कुदरत के पुरकशिश हुस्नियत में इजाफा करते हुए दरख्तों की सैर दिल फरेब नज़ारा पेश करती हुई नजर आती हैं। अगर आप पुर्तगाल जाएं तो इन शहरों को विजिट करना ना भूलें, जिनमें लिस्बन, सिंट्रा, डोरो वैली, इवोरा, अजोरिस, पोर्टो, कोम्बिया, ओबिडोस और आखिर में सीरा डा इस्ट्रेला नेशनल पार्क है। ये शहर अपने अंदर तारीख के कदीम आसार और जादुई दुनिया जैसी जगह और कुदरत की हुस्नियत को छुपाए बैठे हैं, जो न सिर्फ देखने वालों पर एक गहरा नक्श कुंदा कर देता है बल्कि कुदरत की मौजूदगी का एहसास भी दिलाता है। इवोरा शहर में रोमन तारीखी आसार वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। अजूरी शहर, जिसके सरसब्ज मैदान और आतिश फशाई मनाजर और गहरी नीली झीलों को जन्नत सा कहा जाता है। कहते हैं कि अगर आप पुर्तगाल जाएं और इन जगहों की सैर ना करें तो समझें कि आपकी सैर अधूरी रह गई है। और आखिर पर पुर्तगाल का पाकिस्तान से फासला 6,926 और इंडिया से 8,335 किलोमीटर है और ये वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 और इंडिया से 4.5 घंटे आगे है। एक बार फिर हमारे साथ इस जादुई सफर पर जाने का शुक्रिया।